کرسٹینا میری بڑی بیٹی اللہ کی طرف سے میرے نام پہلا پیغام تھی۔ وہ پیدا ہوئی، وہ ٹرے میں پڑی تھی، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں حیران رہ گیا۔ میری بیٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، وہ 10 ماہ کے بچے کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ میں میڈیکل ڈاکٹر تھا، دنیا کے شاندار ترین ہسپتال کا ڈائریکٹر تھا۔ میری پوری زندگی میڈیکل سائنس اور اینتھروپولوجی میں گزری تھی۔ میں جانتا تھا کہ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان آہستہ آہستہ کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، مگر میری بیٹی کرسٹینا پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ٹرے میں کھڑی تھی اور اپنی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نادان تھا، میں بے وقوف تھا، میں اللہ کے اس پیغام کو میڈیکل معجزہ سمجھا اور بھول گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے دوسری کال کی اور یہ کال بہت خوفناک تھی۔ میں بے اختیار اس کے سامنے جھک گیا اور میرے اللہ نے مجھے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ناظرین گرامی، یہ ڈاکٹر لارنس براؤن کی کہانی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کیا تھا، اس طرف جانے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ڈاکٹر لارنس براؤن اصل میں کون ہیں۔ لارنس براؤن 1959 میں سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ خاندان 1677 سے امریکہ میں مقیم تھا اور یہ لوگ جدی پشتی عیسائی تھے۔ لارنس براؤن خاندان سے مختلف تھے۔ یہ شروع میں ہی مذہب سے باغی ہو گئے اور ملحد بن گئے۔ دنیا کی 2 بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ کارنل یونیورسٹی سے آرٹس اینڈ سائنس میں گریجویشن کی اور براؤن یونیورسٹی میڈیکل کالج سے میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا کے بہترین ہسپتال جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہو گئے۔ یہ ایئر فورس میں بھی رہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں میڈیکل ڈائریکٹر اور آنکھوں کے شعبے کے سربراہ بھی تھے۔ یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپتال میں کام کرتے تھے، ملحد تھے اور کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سائنس اور تحقیق ہی ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مذہب تھا، اور یہ عام محفلوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ مذہب قصے، کہانیاں اور داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں 2 حیران کن واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ 1990 کے شروع میں کرسٹینا کی پیدائش تھی۔ کرسٹینا کی پیدائش جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہوئی۔ ڈاکٹر لارنس نے بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ اٹھ کر اپنی ٹانگوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے مشکل سی ٹرم میں تبدیل کر کے اسے کرسٹینا سنڈروم کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر لارنس اس واقعے کے بعد بھی ملحد ہی رہے اور اپنے عقائد کا برملا پرچار بھی کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ کرسٹینا کی پیدائش کے 10 ماہ بعد پیش آیا۔ 10 اکتوبر 1990 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بیٹی ہنا عنایت کی۔ یہ بچی پیدائشی طور پر دل کی خوفناک بیماری میں مبتلا تھی اور اس کے جسم کا نیلا رنگ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے جسم میں خون آکسیجن جذب نہیں کر رہا۔ چنانچہ پیدائش کے فوراً بعد بچی کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا اور اس کے دل کا ایکس رے کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ بچی کے دل کی مرکزی آرٹری بند تھی۔ ڈاکٹر لارنس خود ڈاکٹر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی۔ وہ جانتے تھے کہ بچی کی اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی اور سینہ کھول کر اس کے دل کی مرکزی آرٹری کاٹ کر اس کی جگہ عارضی نالی لگائی جائے گی۔ اس عمل میں بچی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اگر بچی بچ بھی گئی تو بھی 2-3 سال بعد یہی تکلیف دہ عمل دوبارہ دہرانا پڑے گا اور اس کی موت کا سبب بنے گا، یا پھر آئندہ آنے والے چند مزید سالوں کے علاوہ یہ بچی جی نہیں پائے گی۔ چنانچہ بچی کو آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز آلات سیدھے کرنے لگے اور ڈاکٹر لارنس براؤن پریشانی اور بے چینی میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکل کر کوریڈور میں ٹہلنے لگے اور دوسرے کونے تک پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے چند سال قبل مریضوں کے لواحقین کے لیے ہسپتال میں ایک کمرہ، دعا کا کمرہ بنوایا تھا۔ یہ فقط ایک کمرہ تھا، کمرے میں دیواروں اور قالین کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لواحقین وہاں آتے اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے۔ ڈاکٹر لارنس نے بے اختیار اس کمرے کے باہر رک کر جوتا اتارا
اور دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ ڈاکٹر لارنس کسی عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور کمرے میں جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھے، دعا کی پوزیشن میں ہاتھ باندھے اور سرگوشی کی آواز میں بولے، اے خدا، اگر تم ہو تو میری مدد کرو، مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بیٹی بچ گئی، وہ صحت یاب ہو گئی، تو میں وہ مذہب اختیار کر لوں گا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور آنسو پوچھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ معاملہ 15 منٹ تک محیط تھا۔ ڈاکٹر لارنس کمرے سے باہر نکلے اور آپریشن تھیٹر میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ سرجن ایک کونے میں پریشان کھڑا تھا اور آپریشن کی ٹیم ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ بچی اپنا انگوٹھا منہ میں لیے کبھی دائیں جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی بائیں جانب۔ ہنا آپریشن اور دوا کے بغیر اچانک ٹھیک ہو گئی تھی۔ بچی کا دوبارہ ایکس رے ہوا اور دونوں ایکس ریز ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ دونوں ایکس ریز کو جب آمنے سامنے رکھا گیا تو ڈاکٹروں کی چیخ نکل گئی۔ پہلا انتہائی بیمار بچی کا ایکس رے تھا، جبکہ دوسرا ایک مکمل اور صحت مند بچی کا ایکس رے تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، اس معجزے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر لارنس اس معجزے کی وجہ بھی جانتے تھے اور حقیقت بھی۔ وہ بچی مزید چند دن ہسپتال میں رہی اور ڈاکٹر لارنس براؤن کے ساتھ گھر آ گئی۔ ناظرین گرامی، ہنا اب ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے اور ایک صحت مند اور بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو ہنا کے معجزے نے یقین دلایا کہ خدا بھی موجود ہے اور وہ انسانوں کو معجزے بھی دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنا وعدہ بھی یاد تھا، چنانچہ وہ اللہ کی پسندیدہ مذہب کی تلاش میں نکل پڑے۔ عیسائیت کا مطالعہ بھی کیا اور یہودی مذہب کی کتابیں بھی پڑھیں۔ بدھ متوں اور ہندوؤں کے پاس بھی گئے، پوپ اور ربیع اعظم سے بھی ملے، لیکن کوئی مذہب ان کے دل کو نہ چھو سکا۔ یہ انتہائی پڑھے لکھے تھے اور دنیا کی 2 بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھے تھے، 4 کتابوں کے مصنف تھے اور ہسپتال کے ڈائریکٹر بھی تھے، اور اس وجہ سے یہ لاتعداد سوالوں سے لوڈڈ رہتے تھے۔ پوپ اور ربیع اعظم کے پاس بھی ان کے سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ چلتے چلتے تنگ آ گئے اور ایک دن اچانک ایک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہو گئے۔ بس مسجد کی دہلیز پار کرنے کی دیر تھی کہ ان کے دل میں ایک چراغ جل اٹھا۔ یہ مسجد کی دیوار چوم کر واپس آ گئے، قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خریدا اور پڑھنا شروع کیا، اور روح روشن ہوتی چلی گئی۔ یہ ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کا مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ قرآن مکمل ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ اسلام ہی وہ حقیقی مذہب ہے جسے وہ 4 سال سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سیرت کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کیں تو اندر نور ہی نور جمع ہو گیا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو ہدایت ملی اور وہ 1994 میں مسلمان ہو گئے۔ یہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تبلیغ فرماتے ہیں۔ یہ 6 کتابیں تحریر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر مختلف رسائل اور اخبارات میں بھی لکھتے ہیں اور اسلام پر لیکچر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بے تحاشا تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ انہیں سننا شروع کر دیں تو سنتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ اکثر اپنی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 طریقے سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ پہلے وہ کرسٹینا جیسے معجزے دکھاتا ہے، اور اگر انسان سمجھ جائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر وہ اللہ کے در تک نہ پہنچ پائے تو پھر وہ ہنا جیسی دوسری کال کرتا ہے جو انتہائی سخت ہو سکتی ہے، اور اس کال پر بھی اگر انسان اس کی طرف نہ جائے تو پھر وہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ڈاکٹر لارنس جیسے لوگوں کے لیے ہی بنا ہے، نہ کہ ہم جیسے ظالم اور جاہل لوگوں کے لیے جو ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے اور اپنے دین کا اصل پیغام نہیں سمجھتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر لارنس کی سچی کہانی۔ امید ہے کہ اس نے آپ کے دلوں کو ضرور چھوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔